ہمارے معاشرے میں اولاد کا نہ ہونا یا بانجھپن ایک بہت بڑا ایشو ہے. عمومی طور پہ اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ اس کا الزام کہہ لیں یا اس کی وجہ کہہ لیں وہ خواتین کے اوپر شفٹ کرتی جاتی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی آن 8,500 انفرٹائل کپلس. تو سم ویئر اراؤنڈ 40 to 45% میل فیکٹر بالکل ہے انفرٹیلیٹی کا. تو کیا ایسی کامن کازز ہوتی ہیں جو مردوں میں بانجھپن کر دیتی ہیں؟ اس سے جو کامن کاز بنے گی کہ سپرمز کی جو پروڈکشن ہے وہ امپیئر ہوئی ہے، کہ جو سسٹم جو ٹیسٹیکلز کے اندر سیمینوفیرس ٹیوبیولز اور جو سپرمیٹوجینیسس یہ وہ پروسیس ہے جس سے سپرمز بنتے ہیں ٹیوبیولز کے اندر، وہ ڈیفیکٹیو ہے. لائف سٹائل ہے، کچھ سگریٹ اسموکنگ ہے یا انوائرمنٹل فیکٹرز ہے، کچھ ایسا بھی ہے کہ اس پہ بھی افیکٹ ہوتا ہو ان چیزوں؟ It's dependent how you live your life, where you live, what you eat, how much you sleep, how much is the stress on you. تو جہاں یہ لائف سٹائل چیزیں افیکٹ کرتا ہے باقی ڈیزیزز کے لیے، یہ جو سپرمز ہے، پروڈکشن جو ہے، انفرٹیلیٹی ہے، جو سیکشول فنکشنز ہیں، ان سب کو افیکٹ کرتا ہے. ایکسرسائز اٹ ڈز ہیلپ ٹو امپروو یور سیکشول ہیلتھ. ہمارے کیا کسی بھی معاشرے میں بہت بڑا ایشو ہے. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نیبا سید ہے. آئی ایم اسسٹنٹ پروفیسر آف اینڈوکرینالوجی ان جناح ہاسپٹل لاہور، علامہ اقبال میڈیکل کالج، اور میں ایگزیکٹو ممبر ہوں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی. تو پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی نے اپنے پلیٹ فارم سے ایک پروگرام شروع کیا ہے، ایک پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے اینڈوکاسٹ کے نام سے، جس میں ہم معاشرے کی وہ بیماریاں جن کے اوپر عمومی طور پہ بات نہیں کی جاتی ان کے بارے میں بات کریں گے. اور ان پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پینلز پہ اینڈوکرائن کے جو ہمارے پروفیسرز ہیں، جو اس چیز کے ماسٹرز ہیں، ہم ان کو دعوت دیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے میل انفرٹیلیٹی، یعنی کہ مردانہ بانجھپن، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں پروفیسر خورشید خان. پروفیسر خورشید خان اینڈوکرائن کی دنیا میں وہ نام ہے جس کو کسی قسم کا تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ہی از امریکن ڈپلومیٹ آف امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اینڈ ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف اینڈوکرینالوجی. ان کے آپ یہ سمجھ لیں ہی از ٹیچرز آف دا ٹیچرز اینڈ ماسٹر آف ہز اون فیلڈ. سو آئی ویلکم یو سر. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. تھینک یو ڈاکٹر نیبا فار دا کائنڈ انٹروڈکشن. سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں اولاد کا نہ ہونا یا بانجھپن ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے کیا کسی بھی معاشرے میں بہت بڑا ایشو ہے. سر آپ سے جو میرا پہلا سوال ہے کہ میں نے عمومی طور پہ اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ اس چیز کا زیادہ بوجھ یا اس چیز کا زیادہ کہہ لیں، اس کا الزام کہہ لیں یا اس کی وجہ کہہ لیں، وہ خواتین کے اوپر شفٹ کرتی جاتی ہے. کیا اس میں میلز کا بھی کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مردانہ بھی کوئی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آج آپ ڈسکس کر رہی ہیں، اور جو پوائنٹ آپ لے کے آئی ہیں کہ میل فیکٹر کتنا، فیمیل فیکٹر، اینڈ یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. ہمارے کلچرل سیٹ اپ میں کچھ متس ہیں، اور ان متس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز میں فیمیلز کو بلیم کیا جاتا ہے. لیکن کچھ متس ہیں جو کہ سوشل آپ کہہ لیں کہ ٹائم لائن کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، اینڈ وچ آر رانگ، اور کچھ ریالٹیز ہیں. اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو جو بگسٹ اس میں ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ میل اور فیمیل جو ریزن ہے بانجھپن کی وہ تقریباً برابر آ جاتی ہے. اگر اس میں ایک میں اسٹڈی آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی آن 8,500 انفرٹائل کپلس. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان 8,500 لوگوں میں جب کاز دیکھی گئی انفرٹیلیٹی کی، تو آدمیوں میں جو تقریباً جہاں ٹوٹلی مین ریزن تھی ایز اے کاز آف انفرٹیلیٹی، وہ اور فیمیل واز پرفیکٹلی فائن، 10% تو وہ تھے کیسز. اس کے بعد سیکنڈ جو سیٹ آیا اس میں وہ تھا کہ 35% ایسے کیسز تھے جہاں مین میں بھی تھوڑا سا ایشو تھا اور وومین میں بھی ایشو تھا، تو 35% وہ آئے. اور آن دا ادر ہینڈ جہاں خالی فیمیلز میں تھا وہ 35% تھا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اوور آل کاز ایک ٹوٹل نکال لیں تو
35% کیسز میں مین آلسو شیئر دا برڈن. دا ریزن فار انفرٹیلیٹی لائز ود دیم کمبائنڈ ود دا فیمیل. 35 ہو گیا, 10 آپ ایڈ کر لیں تو سم ویئر اراؤنڈ 40 to 45% میل فیکٹر بالکل ہے انفرٹیلیٹی کا. اور یہ بہت بڑا متھ ہے وچ نیڈس ٹو بی بسٹڈ, کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری پاپولیشن پہ, فیمیل پاپولیشن پہ ایک بڑا ان نیسیسری سے سوشل پریشر آ جاتا ہے, اور جو فیملی کنڈیشنز ہیں اس میں انہیں ہر چیز کا سمجھا جاتا ہے رسپانسبل کہ بھئی اولاد نہیں ہو رہی, تو یہ عورت کی وجہ سے اس کی انفرٹیلیٹی وہاں پہ کوئی پرابلم ہے. لیکن آپ انٹرنیشنل ڈیٹا میں نے آپ سے شیئر کیا, اور ہمارے جو ویورز ہیں آج کوئی بھی یہ اسٹڈی کو چیک کر سکتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو اسٹڈی تھی اس میں تقریباً 10% ٹوٹل میل اینڈ 35% میل پلس فیمیل کمبائنڈ, 45% میل فیکٹر بالکل آ رہا ہے. بگ تھنگ اس میں اتنی امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی ہے. اب اس سے تو یہی پتہ چلا کہ جب آپ اس طرح کی چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ دونوں کو دیکھیں, آپ ایک کے اوپر الزام نہیں رکھ سکتے. سر اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا, جیسے آپ نے بتایا کہ مردانہ کازز موجود ہیں 40 کے قریب, تو کیا ایسی کامن کازز ہوتی ہیں جو مردوں میں بانجھ پن کر دیتی ہیں؟ اچھا, کہ کازز کیا ہیں میل انفرٹیلیٹی کی, تو اس میں کازز میں اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے جو کامن کاز بنے گی کہ سپرمز کی جو پروڈکشن ہے وہ امپیئر ہوئی ہے, کہ جو سسٹم جو ٹیسٹیکلز کے اندر سیمینوفیرس ٹیوبیولز اور جو سپرمیٹوجینیسس یہ وہ پروسیس ہے جس سے سپرمز بنتے ہیں ٹیوبیولز کے اندر, وہ ڈیفیکٹیو ہے. اس میں اب ڈیفیکٹیو پروسیس کی ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کنجینیٹلی ڈیولپ نہیں ہوا, یا بعد میں سیمائی ڈیولپمنٹ ہوئی اور انڈر بیسڈ آن ڈفرینٹ ہارمونل ایب نارمیلٹیز. تو ڈفرینٹ ہارمونل ایب نارمیلٹیز ہوئیں جس کی وجہ سے وہ سسٹم پراپرلی گرو نہیں کر سکا ود پیسج آف ٹائم, تو پوسٹ پیبرٹل پیریڈ میں اٹ واز ناٹ فلی ڈیولپ. تو سپرمز کی پروڈکشن ایک فیکٹر وہ ہو سکتا ہے. بعض کا اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو پروڈکشن تو ہو رہی ہے لیکن بلاکیج ہے کہیں, جو ڈگس ہیں ویسٹ ڈیفرنس وغیرہ, کہ وہ ان کی جو موومنٹ ہے فرام پروڈکشن پلیس ٹو دا ڈلیوری پلیس وہ ہو نہیں پا رہی. تو دیٹ کوڈ بی اے سیکنڈ فیکٹر کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن میں ایک ڈیفیکٹ آتا ہے. بعض کا ٹیسٹیکلز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی جیسے لمپ اور بمپس بن جاتے ہیں جنہیں ہم ویریکوسیل کہتے ہیں. تو ویریکوسیل اگر بڑے سائز کی ہے, ماڈریٹ سائز کی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہے سپرمز کی پروڈکشن کو, کیونکہ کسی بھی وقت اگر ٹیسٹیکولر ایریا کا ٹیمپریچر فار پرولانگ پیریڈ آف ٹائم ہائی رہے, وچ ڈز ہیپن ان ویریکوسیل, کیونکہ بلڈ فلو زیادہ ہوتا ہے, تو سپرمز کی پروڈکشن اس سے بھی ڈراپ کرتی ہے. تو یہ تو پیورلی ٹیسٹیکولر فیکٹرز آ گئے. لیکن اس کے علاوہ دوسرے ہارمونل پرابلمز بھی ہیں کہ اگر ایک شخص میں ٹیسٹوسٹیرون پروڈکشن نہیں ہو رہی, یا جو گلینڈز جنہوں نے اسٹیمولیٹ کرنا ہے ٹیسٹیز کو, جہاں سے ریگولیٹنگ ہارمونز بننے ہیں LH FSH وہ نہیں بن رہے, یا کوئی دوسرا ہارمون بن رہا ہے جو ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کو بلاک کرتا ہے جیسے پرولیکٹن ہے, تو وہ بھی سپرم پروڈکشن کو افیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو مین فیکٹرز میں نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد کافی ڈیٹیلز میں اگر ہم چلے جائیں گے تو ڈفرینٹ طرح کے جو سنڈرومز ہیں, ڈفرینٹ طرح کی اب نارمیلٹی ایون ود ان دا برین ایریا اور نیچے پیٹیوٹری ایریا کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں, کیلمین کلائنفیلٹر سنڈروم. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو افیکٹ کر سکتی ہیں سپرمز کی پروڈکشن کو. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, سم ٹائمز انفیکشن ہوتی ہے ان ایریاز کی, ایپیڈیڈمائٹس جسے کہا جاتا ہے, اور جسے بعض کا اوور لک بھی کیا جاتا ہے کہ وچ از اے ویری سمپل ٹریٹیبل کاز, کہ اگر اس میں کوئی انفیکشن ہے اس ایریا کی تو اسے آپ ٹریٹ کر کے تو چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس طرح ملٹیپل کازز ہیں, لیکن یہ مین جو ریزنز ہیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں. سر یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں لائف اسٹائل ہے, کچھ سگریٹ اسموکنگ ہے, یا انوائرمنٹل فیکٹرز ہے, کچھ ایسا بھی ہے کہ اس پہ بھی افیکٹ ہوتا ہو ان چیزوں؟ دیکھیں, لائف اسٹائل از ون آف دوز تھنگس کہ جب ہم کہتے ہیں کہ it really the way your health is dependent how you live your life, where you live, how you what you eat, how much you sleep, how much is the stress on you. تو جس طرح باقی چیزوں کو اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا, لوگ کہتے ہیں جی مجھے شوگر ہوگی کیونکہ میں ٹینشن میں رہتا تھا یا رہتی تھی. تو یہ ایبسولوٹلی یہ صحیح باتیں ہیں. تو جہاں یہ لائف اسٹائل چیزیں افیکٹ کرتا ہے باقی ڈیزیزز کے لیے, یہ جو سپرمز ہے پروڈکشن جو ہے, انفرٹیلیٹی ہے, جو سیکشول فنکشنز ہیں, ان سب کو افیکٹ کرتا ہے.
اسپیسیفکلی آپ نے یہ بات کی, سمپل سے شروع کر لیں, جو ایکسرسائز ہے, ایکسرسائز اٹ ڈز ہیلپ ٹو امپروو یور سیکشول ہیلتھ. نمبر 1, اوبیسٹی, دیر از اے ہیوج ڈیٹا اب تو اوبیسٹی کے ساتھ لنک ہوا ہوا ہے, جس میں سیکشول اوبیس جو سبجیکٹس ہیں ان میں سیکشول ڈسفنکشن بھی زیادہ ہے, ان میں سپرم پروڈکشن بھی کم ہے, سپرمس کی مارفالوجی بھی امپیکٹ ہوتی ہے. تو ہیلدی لائف اسٹائل سے اگر ویٹ کو مینیج کر کے چلیں تو کم از کم یہ فیکٹرز آؤٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا میرا خیال ہے جب ہم لائف اسٹائل کی بات کریں گے تو کچھ چیزوں کو ہمارے سیٹ اپ میں فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے, جیسے اسموکنگ ہے, اسے مینی پیپل یوز اٹ, مینی ینگسٹرز یوز اٹ, کہ یہ تو بنائن سی ایک چیز ہے, اس میں کون سا نشہ ہے. لیکن اسموکنگ ناٹ اونلی کازز erectile dysfunction, hypogonadism, but also impairs the production of sperms also. اس کی جو الکوہل ہے وہ ایک بڑا ایک فیکٹر رہتا ہے. دوسری آپ نے بات کی ڈرگز, جیسے اللیگل illicit جو ڈرگز ہیں جنہیں ہم کوکین کہہ لیں, ان سے دوسری چند ایک ڈرگز ان سے امپیکٹ ہوتا ہے. تو آپ کا جو ہیلدی لائف اسٹائل ہے اور ایک کلین لائف اسٹائل ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ سپرمس کی جو پروڈکشن ہے, سپرمس کے لیولس کو نارمل رکھنے میں اٹ پلیز اے میجر رول. بلکہ میں آئی ول پٹ اٹ دس وے, اگر ایک پیشنٹ کے نارمل ہیں تو پور لائف اسٹائل سے ڈراپ کر جائیں گے, اور اگر ایک دوسرا پیشنٹ ہے اس کے سب نارمل ہیں, تھوڑے سے نارمل سے کم ہے, ہیلدی لائف اسٹائل سے اس سے بہتر ہو جائیں گے. تو آئی تھنک دس از ویئر وی نیڈ ٹو, ویئر آل دا پیپل ہو آر انفرٹائل دے نیڈ ٹو لک ان ٹو کہ لائف اسٹائل میں کیا وہ کر سکتے ہیں ہیلدی لائف اسٹائل میں, بیکاز دیٹس ون آف دا ویری ایزیلی ٹریٹیبل فیکٹرز. اور اس میں ناٹ اونلی اٹ ول ہیلپ دا سیکشل ہیلتھ, انفرٹیلٹی, بلکہ جو باقی ڈیزیز بھی ہیں ان کے کانٹیکس میں بھی اٹ ول ہیلپ دیم in the long run. اوور آل ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. Absolutely. سر ایکسرسائز کی آپ نے بات کی, ہیلدی لائف اسٹائل کی بات کی. سر دیکھا گیا ہے کہ ایکسرسائز کے ساتھ ہی لوگ لنک کر دیتے ہیں, اور جم میں اور جو مسل بلڈنگ اور وہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں بھی کچھ لوگ illicit انجیکشنس لگا کے مسل بلڈ اپ کے اوپر آتے ہیں. اس کے بارے میں سر کیا آپ کی رائے ہے, کیا وہ بھی اس پہ ایکٹ کرے گا؟ یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, اسپیشلی آج کل کے سیٹ اپ میں وین لوگ جم بھی جاتے ہیں, دے آر لاٹ آف انسٹرکٹرز اور کوچز بھی اویلیبل ہیں, اور مطلب اس انفارچونیٹ کیا وڈ سے ان میں سے بہت سے کوچز ایسے ہیں جن کی پراپر ٹریننگ بھی نہیں ہے ان ٹرمز آف پرسکرائبنگ اینی سپلیمنٹس. ایون میڈیکیشنس کا تو آپ بھول جائیں نا, وہ تو ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو نہیں چاہیے, کسی کو بھی پرسکرائب نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایون سپلیمنٹس میں بھی ان کو نہیں پتہ کیا کرنا, اور رینڈملی سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں. اب جو اسٹیرائڈس وغیرہ کی آپ نے بات کی, جم میں بے تحاشا لوگ میں نے دیکھے ہیں, پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں جی کہ جم میں باڈی بلڈنگ کر رہے تھے, میرے کوچ نے مجھے کہا کہ آپ یہ والے, انہیں عام طور پہ ایک جنرل ٹرم میں اینابولک اسٹیرائڈس ہم کہتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے جیسے, تو یہ اسٹیرائڈز یوز کر لیں, یہ مسل بلڈنگ کے لیے ہیں, یہ آپ کو گروتھ میں جو مسلس کی گروتھ ہے اور ان کی بلڈنگ ہے اس میں بہت ہیلپ کریں گے. تو ایٹ دا سیم ٹائم مسلس کو تو وہ بڑھا دیتے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایکسٹرنل اسٹیرائڈ جا رہے ہوتے ہیں تو جو باڈی کا اپنا انٹرنل سسٹم ہے نا اس کا سپریشن کر دیتے ہیں, اس کو کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. اب جب انٹرنلی اسٹیرائڈ شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے تو آبویسلی جہاں پہ آپ اگر ٹیسٹوسٹیرون اور اس کے جو ریگولیٹنگ ہارمونز ہیں وہ بھی انٹرنل جو اینڈوجینس ہے وہ ڈراپ کرتے ہیں, ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اور ان میں سے کچھ لوگ بعد میں جب وہ اسٹاپ کرتے ہیں اسٹیرائڈس تو دین دے ریئلائز کہ بھئی یہ پرابلم آ رہا ہے, اور ناٹ آل دیز آر ریورسیبل کیسز. میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ہیو سین کوائٹ اے فیو کیسز کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اینابولک اسٹیرائڈ چل رہے تھے, آپ نے بند کر دیا اسٹیرائڈ, اب یور سسٹم شوڈ باؤنس بیک اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اٹ ڈز ناٹ ہیپن ان آل کیسز. سپریشن بعض کیسز میں اتنا سگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے کہ انٹرنلی وہ باؤنس بیک نہیں کر پاتے, اینڈ اس میں ناٹ اونلی کہ انفرٹیلیٹی کے ایشوز آئیں گے, پھر اس میں سیکشول ڈسفنکشن کے بھی ایشو آئیں گے, اریکٹائل ڈسفنکشن کے ایشوز بھی آئیں گے. تو دیٹ از اے میجر تھنگ. اور میں جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں جو کہ جم میں اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں, آئی ول سے کہ اسٹے اوے فرام دوز میڈیکیشنز, کیونکہ دے ان دا لانگ رن دے گوئنگ ٹو ہرٹ یو. اگر آپ کو ان دا شارٹ رن کچھ ہفتوں میں کچھ مہینوں میں مسل بلڈ وہ بہتر کروا بھی دیتے ہیں, لیکن آپ کی جو اوور آل سیکشول ہیلتھ ہے اس پہ اتنے ڈیلیٹیریس افیکٹس ہیں کہ اٹس ایبسلیوٹلی دیر از نو پوائنٹ آف یوزنگ دیم, تو وی نیڈ ٹو اسٹے اوے فرام دیٹ.
سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسے سائن اور سمٹمز ہوتے ہیں جو مریض خود اپنے اندر نوٹس کر سکے یا وہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہاں ایشو ہو سکتا ہے, مجھے معالج سے رجوع کرنا چاہیے؟ ہاں, اس میں میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہم یہ بات ہم بانجھپن کی کر رہے ہیں, انفرٹیلیٹی کی کر رہے ہیں. میں اپنے ویورز کو یہ بتا دوں کہ انفرٹیلیٹی کو کب آپ کنسرن مطلب یہ ہونا چاہیے انفرٹیلیٹی کا, وہ یہ ہے کہ نارملی ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک میرڈ کپل ہے اینڈ دے آر ہیونگ انٹر کورس آن اے ریگولر بیسس اور 1 سال کے بعد بھی اگر پریگنینسی نہیں ہوتی تو دیٹ مینس کہ پھر ہم انفرٹیلیٹی کی بات کر سکتے ہیں. چانسز آر کہ دیر از سم انڈر لائن پرابلم 1 سال کے بعد. ایون دو ہیونگ سیڈ دیٹ 1 سال کے بعد فرسٹ 1 ایئر میں جو کپلز نہیں کر سکتے کنسیو, ان کا بھی ایک بڑا ہیوج ڈیٹا ہے جس میں یہ ہے کہ اباؤٹ 40% آف دیز کپلز ان سبسیکوینٹ ایئر یہ وہ کنسیو کر لیتے ہیں. لیکن جو جنرل میں یہی کہوں گا کٹ آفس یہ ہیں کہ اگر 1 سال ریگولر سیکشل انٹرکورس کے بعد اگر پریگنینسی نہیں ہو پا رہی ان اے نارمل کپل تو انفرٹیلیٹی کا کنسیڈر بالکل کرنا چاہیے. اور اگر دوسرا پارٹ اگر جو فیمیل ہیں ان کی ایج 35 سے اوپر ہے تو ظاہر ہے وہ ہائر ایج بریکٹ میں چلی جاتی ہیں, تو وہاں 6 ماہ کے بعد بھی اس کو سوچا جا سکتا ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, جو آپ نے کویسچن پوچھا تھا کہ میلز میں کیا سائنز آ سکتے ہیں جو جس سے اندازہ ہو کہ شاید انفرٹیلیٹی کی طرف سلسلہ چل رہا ہے اور شاید اٹس اے میل کاز. تو میلز میں اگر آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو چیزیں آئسولیشن میں نہیں ہوتی. اگر انفرٹیلیٹی ہے تو ظاہر ہے کوئی کہیں نہ کہیں پرابلمس ہیں, پروڈکشن میں ہے تو کیا انڈر لائنگ ہارمونل پرابلم ہے, تو اس میں ایسوسیٹڈ سائنز اور سمٹمز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سیکشول ڈسفنکشن آ گیا, ریکٹائل ڈسفنکشن آ گیا, تو یہ مطلب بالکل فیکٹرز آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کنسیڈر کرنے کی بات ہے کہ ایک میل ہے اس کے اگر چہرے پہ پراپر بال نہیں ہے, جس سے کہتے ہیں نا ہم اپنی لینگویج میں داڑھی مونچھ ہی پراپر ڈیولپ نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہارمونل ایشو ہے, ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن انف نہیں ہے میل کے اوپر. بریسٹ ڈیولپمنٹ بعض اوقات میلز میں آ جاتی ہے کہ جسے گائنیکومیسٹری ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں. obviously that's again disbalance of the hormones within the body, so that should be concerning. بعض میلز کو اپنے ٹیسٹیکولر ایریا میں I would say کہ اگر کسی کو لمپس اور بمپس ہیں تو that is concerning کہ maybe there is a varicocele, تو rather than to sit on it and wait for a long period of time, all that work up needs to be done. تو یہ جو میں نے یہ تو مین چیزیں بتا دی ہیں. اس کے علاوہ ملٹیپل ادر سمٹمز ہیں, لیکن publicly I would say کہ if these things are there تو certainly they need to think about کہ there is a reason for them to consult a specialist اور انہیں دکھائیں تاکہ ان کی کاز کو ورک اپ کیا جا سکے. سر تھینک یو سو مچ. آج آپ نے اتنی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم سے بات کی. ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جب انفرٹیلیٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میل فیکٹرز بھی امپورٹنٹ ہیں جہاں فیمیل فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں. سر نے ہمیں بتایا کہ لائف سٹائل کتنی امپورٹنٹ ہے, ہیلدی لائف سٹائل کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں, اور سگریٹ, illicit ڈرگس اور انہیلدی لائف سٹائل ہمیں کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے, اور وہ سائنز اینڈ سمٹمس بھی بتائے جس سے ایک انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ معالج سے رجوع کرنا چاہیے اس کو. سو یہاں پہ ہم اپنا پہلا سیشن ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اسی ٹاپک کے ساتھ پروفیسر خورشید سے ہم دوبارہ ٹائم لیں گے اور اپنا سیکنڈ سیشن سٹارٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.